اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سمجھ دینے والا، غلطی معاف کرنے والا ہے۔ جانور کی قربانی کے معاملات۔ جانور کی قربانی بارے ایک مختصر مگر جامع بیان سورۃ الحج کی آیات 34 تا 38 میں فرمایا گیا ہے، جسے پڑھنے اور اس کے چند ایک نکات پر غور و فکر کرنے سے جانور کی قربانی کے سارے معاملات انشاءاللہ بالکل واضح ہو کر سامنے آ جائیں گے۔ لہذا اس کے لیے پہلے چلتے ہیں سورۃ الحج کی آیات 34 تا 38 میں فرمائے گئے بیان کی طرف، جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے لیے جعلنا منساکن، قربانی مقرر کی تاکہ لیں نام اللہ کا اس پر ان چھپائے مویشیوں میں سے جو ہم نے انہیں دیے، سو محمود ان کا اور تمہارا ایک اللہ ہی ہے، بس اس کی فرمانبرداری کرو۔ اور خوشخبری ہے عاجزی کرنے والوں کے لیے، وہ کہ جب اللہ کا کلام سنتے ہیں ان کے دل کانپ جاتے ہیں، اور ان پر جو حکم آن پڑتا ہے اس پر صبر کرتے ہیں، یعنی مطمئن ہو جاتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ، اور تمہارے لیے مقرر کر دیے البدن من شعائر اللہ، ان میں سے اللہ کے لیے منتخب کرو، لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ پس لو تم نام اللہ کا ان پر کھڑے رہتے ہوئے، پھر جب گر پڑیں پہلو ان کے، یعنی تڑپنا چھوڑ جائیں اور ٹھنڈے ہو جائیں، تو کھاؤ تم ان میں سے اور کھلاؤ نہ مانگنے والوں کو اور مانگنے والوں کو۔ اس طرح قربانی کو ہم نے تمہارے ہاتھوں میں دے دیا تاکہ شکر کرو۔ اللہ کے پاس ان کا گوشت نہیں پہنچتا اور نہ ہی لہو، لیکن اس کے پاس تمہارا تقوی یعنی اللہ سے ڈرنا پہنچتا ہے۔ اس طرح ہم نے اسے یعنی قربانی کو پوری طرح تمہارے ہاتھوں میں دے دیا۔ تکبیر کہو اللہ کی ان پر جو تم کو ہدایت ہے، اور خوشخبری ہے محسنین یعنی دوسروں پر احسان نہ جتانے والوں کے لیے، یقیناً اللہ ہٹا دے گا سختیوں کو ان سے جنہوں نے اللہ کا حکم مانا، بے شک اللہ کسی دغا باز نہ شکرے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے فرمائے گئے بیان کی روشنی سے 3 سوال یا 3 نکات ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، البدنہ کن جانوروں کو کہا جائے گا؟ نمبر 2، قربانی عید نماز سے پہلے کرنی ہوگی یا بعد میں؟ نمبر 3، جو کہ سب سے اہم نقطہ اور سوال یوں ہے کہ جانور کی قربانی کو کس مقصد کے لیے رکھا گیا اور اس سے حاصل وصول کیا ہوگا؟ آئیے پہلے دیکھتے ہیں سوال نمبر 1، البدنہ کو، کہ البدنہ کن جانوروں کو کہا جائے گا؟ عربی زبان میں الف لام لگنے سے عام خاص میں تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے کہ کتاب سے الکتاب، جسے سورۃ البقرہ کی آیت 2 میں یوں بیان فرمایا گیا ہے، ذالک الکتاب، یہ ہے وہ خاص کتاب۔ اسی طرح یہاں بدنہ سے البدنہ یعنی خاص بدن یا خاص جسامت والے جانوروں کو البدنہ کہا جائے گا، جو بالغ، صحت مند اور بے عیب ہوں، جن کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے لیے بکری وغیرہ 1 سال کی اور 1 سال کی عمر کی، اور گائے وغیرہ 2 سال کی، اور اونٹ 5 سال کی عمر کا ہو۔ اس سے کم عمر قربانی کا جانور ذبح نہ کرو، سوائے اس کے کہ اگر تمہیں ایسا جانور نہ ملے تو تم 1 سال سے کم عمر کا دمبے وغیرہ کا بچہ ذبح کر لو، وہ چاہے 6 ماہ کا ہی ہو۔ مسلم شریف کتاب الضحیٰ حدیث 5082۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ
مرفوعاً نقل کرتے ہیں کہ ایسے لنگڑے جانور کی قربانی نہ کی جائے جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اور ایسے کانے جانور کی بھی قربانی نہ کی جائے جس کا کانا پن ظاہر ہو۔ اسی طرح مریض اور بالکل کمزور جانور کی بھی قربانی جائز نہیں جس کا مرض ظاہر ہو اور دوسری صورت میں اس کی ہڈیوں میں گدا نہ ہو۔ ترمذی شریف باب الضحیٰ حدیث 1354۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قربانی کے جانور کی آنکھ اور کان کو اچھی طرح دیکھ لیں تاکہ کوئی نقص نہ ہو، اور ہمیں کٹے ہوئے کان والے جانور یا شرکا یا خرکا سے قربانی کرنے کو منع فرمایا۔ ترمذی شریف باب الضحیٰ حدیث 1355۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جانور کی قربانی کے لیے ایسی پابندیاں پچھلی امتوں پر نہ تھیں۔ دوسرا نقطہ یا سوال یہ تھا کہ قربانی عید نماز سے پہلے کرنی ہوگی یا بعد میں؟ اس کا جواب یوں ہے کہ سورۃ الحج کی آیات 34 تا 38 میں فرمائے گئے جانور کی قربانی کے بیان میں آیت 35 کے آخر میں اللہ تعالیٰ کا یوں فرمانا کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، ترتیب کے لحاظ سے صاف واضح کر جاتا ہے کہ عید قربان پر پہلے نماز قائم ہوگی، بعد میں خرچ یعنی قربانی دی جائے گی۔ اور اس کی عملی شکل بارے مسلم شریف کتاب الضحیٰ کی حدیث 5064، 5065 اور 5067 میں یوں فرمایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی ذبح کر لی ہو اسے چاہیے کہ وہ اس کی جگہ دوسری قربانی ذبح کرے، اور جس نے نہ کی ہو تو وہ اللہ کا نام لے کر اب ذبح کر لے۔ بے شک اب چلتے ہیں آخری اور عام نقطہ اور سوال کی طرف، جو یوں ہے کہ جانور کی قربانی کو کس مقصد کے لیے رکھا گیا اور اس سے حاصل وصول کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ سورۃ الحج کی آیات 34 تا 38 میں جانور کی قربانی کے بیان میں جانور کی منتخبی سے لے کر اس کے گوشت کی تقسیم تک قربانی کے سارے معاملات انسانوں کے ہاتھوں میں دے دینے سے صاف نظر آ رہا ہے کہ قربانی کے جانور کی قربانی میں اللہ تعالیٰ نے بلا شبہ انسانوں کی آزمائش کو رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمائے گئے بیان کی ذرا گہرائی میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ ویسے تو قربانی کے جانور کی منتخبی سے لے کر اس کے گوشت کی تقسیم تک انسانوں کی آزمائش کو رکھا گیا ہے، مگر اصل اور سخت آزمائش گوشت کی تقسیم پر رکھی گئی ہے، کیونکہ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ کتنا گوشت خود کھانا ہے اور کتنا دوسروں کو کھلانا ہے، بلکہ اس کی جگہ یہ فرما کر انسانوں کی آزمائش رکھ دی کہ اللہ کے پاس نہ ہی ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی لہو، بلکہ اللہ کے پاس تمہارا تقوی یعنی اللہ سے ڈرنا پہنچتا ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ جس کسی کے دل میں جتنا زیادہ اللہ کا ڈر ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کا گوشت اتنا ہی زیادہ دوسروں کو کھانے کے لیے دے گا یا کہ خود کھانے کو رکھے گا، جبکہ اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما رکھا ہو کہ محسنین یعنی دوسروں کو دے کر جتلانے نہ والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ ان سے سختیوں کو ہٹا دے گا، یعنی ان کی مشکلات ختم کر دے گا۔ سنا ہے سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، مگر حق کی خاطر بتانا پڑتا ہے کہ جانور کی قربانی کے بیان کے آخر میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا ہی جانور کی قربانی کا سارا معاملہ اور سارا فلسفہ ہی کھول کر واضح کر جاتا ہے کہ بے شک اللہ کو دغا باز ڈنڈی مارنے والے ناشکرے پسند نہیں، یعنی کہ اگر اچھا سب اپنے لیے ہوگا اور بقیہ اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو یاد رکھو
اس پر اللہ کے ہاں بھی پھر اس کے لیے کچھ نہ ہوگا بے شک۔ آخر میں ذرا اسی پر ہی غور کر لیں تو بھی سارا معاملہ حل ہو جاتا ہے کہ قربانی کے لیے جانور منتخب کرنے سے لے کر اس کے گوشت کی تقسیم تک قربانی کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں دے کر کیا ہم پہ احسان نہیں فرما دیا کہ جس پر ہمیں اللہ پاک کا احسان مند ہو کر شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اپنے کیے کو اپنے گریبانوں میں جھانک کر بخوبی جان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رکھی گئی آزمائش میں ہم نے کتنی کامیابی پائی۔ بے شک آج کے معاملہ کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ امید ہے جانور کی قربانی کے معاملات واضح ہو گئے ہوں گے انشاءاللہ۔ ہفتہ وار ہونے والی اگلی کاوش میں کسی دوسرے معاملہ بارے دین اسلام کی واضح ہدایت تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہماری مدد و رہنمائی فرمائے، آمین۔ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی کاوش کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے اور آپ آگے شیئر کرتے رہیں انشاءاللہ۔